اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں پہلی بھی عرض کرتا رہا، چاہے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے 15-16 سال کا دیکھ لیجئے، کہ ہر دفعہ میں نے یہ کہا ہے، ہر سال پھر کہہ رہا ہوں کہ حالات اس سے بھی خراب ہونے جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہتری کی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بہتر ہوں گے تو وہ خواب و خیالوں کی جنت میں رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ مزید اس سے بھی مزید، اور صرف آپ کے لیے نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، تسلی کی یہ بات ہے کہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان کے لیے بھی، جن لوگوں نے آگ لگائی تھی ان کے لیے بھی، تمام یہ صرف کسی کے لیے حالات اچھے ہونے والے نہیں ہے، بدتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جتنی بدتری کی طرف جا رہے ہیں، چھانٹی ہو رہی ہے، ثابت قدم رہنے والا مومن باقی بچے گا، آخری سطح پہ جب بدتری کی پہنچے گا جبھی تو وہ آئے گا نا جس کی سپاہیوں میں شامل ہونے کی مجھے آرزو ہے۔ دیکھیے ہم بالکل آپ سے حقائق پر بات کرتے ہیں، مشاہدے پر بات کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے خود سامنے آپ کے مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جب تشریف لائیں گے، وہ جب ظہور فرمائیں گے، عام حالات میں یا مشکل حالات میں؟ یہ طے کر لیجئے نا آپ کہ ان کا جو ظہور ہونا ہے، انہیں جو سامنے آنا ہے، وہ تشریف لائیں گے تو کن حالات میں؟ عام حالات میں، اچھے حالات میں، یا بدترین حالات میں؟ جب روئے زمین پہ مظلوم مایوس ہو چکا ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا میرے لیے، جب ہی آئیں گے نا، ختم ہو گئی بات۔ جب آپ پکار بھی رہے ہیں، آپ کی خواہش بھی ہے کہ میں ان کے سپاہ میں شامل ہو جاؤں، میں ان کے جانثاروں میں شامل ہو جاؤں، میں ان کے آوان و انصار میں شامل ہو جاؤں، ہے نا؟ یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں نا آپ، وَجَعَلْنَا مِنْ أَنصَارِكَ وَأَعْوَانِكَ، کہ مجھے آپ کے آوان اور انصار میں سے قرار دے اللہ، اللہ مجھے آپ کے مددگاروں میں اور آپ کے نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے اللہ۔ تو یہ ایک کلیہ تو یاد رکھیے کہ بدترین حالات میں آپ کا ظہور ہوگا، تو بدتری کی طرف ہی تو جا رہے ہیں نا حالات، بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن مومن کیا ہے اس دور میں، مومن کیسا ہوگا، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے بیان کرنے کی، آگے دیکھتے ہیں، جو خدا کی مرضی ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے، محمد آل محمد پر۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چیز اور آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، مگر اس کو جس کو کہتے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں کہاوتیں کہتی تھی ہماری پرانی خواتین، دادی اماں، نانی اماں، کہ پلو سے باندھ کے رکھ لو، ان چیزوں کو پلو سے باندھ کے رکھ لو۔ اب آسانی سے سب پلو تو نہیں سمجھ میں آئے گا بچوں کی، دامن سے باندھ کے رکھو، جب تک یہ معصوم بچے فرش ازا کو آباد کیے ہوئے ہیں نا، کوئی پرواہ نہ کریں، بے فکر ہو جائیں۔ جب مائیں بچوں کو لانا چھوڑ دیں پھر فکر کیجئے کہ اب کیا ہوگا۔ جب تک یہ معصوم بچے فرش ازا کو آباد کر رہے ہیں، مائیں ان کو گھروں سے لا رہی ہیں، باپ ان کو انگلی پکڑ کے لا رہا ہے، بھائی ان کو چھوٹا بھائی کو اپنے ساتھ لا رہا، بے فکر ہے، کوئی پریشانی کی بات کچھ نہیں ہوتا ایسی قوم کو جس کے ماں باپ اپنے بچوں کو چلنا سیکھتا ہے تو اس کو پہلے مجلس میں لے کر آتے ہیں، مجلس حسین میں لے کر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ یہ میں نے پھر عرض کیا کہ میں آپ کو خواہ مخواہ میں جھوٹی تسلیاں دینے کا عادی نہیں، میں بالکل ایک حقیقی دنیا کا آدمی ہوں اور حقیقی باتیں کر رہا ہوں جو میرے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔